مسلمانوں سے صرف ووٹ کا حق ہی نہیں بلکہ ان کی شناخت بھی چھینی جا رہی ہے۔ جی ہاں، مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد ایک بار پھر خوف، آگ اور خون کی سیاست نے سر اٹھا لیا ہے۔ بنگال میں انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کی خصوصی نظر ثانی مہم نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق تقریباً 90 لاکھ افراد کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کیے گئے ہیں، جس کا سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر پڑا۔ مرشد آباد، مالدہ اور نارتھ 24 پرگنہ جیسے مسلم اکثریتی اضلاع میں ہزاروں خاندان اچانک ووٹ کے حق سے محروم ہو گئے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے تک ووٹرز کو بحال نہ کیا جا سکا۔ اگر سپریم کورٹ میں ان اپیلوں پر مکمل سماعت کے بعد انتخابات کرائے جاتے تو یقیناً نتائج مختلف ہو سکتے تھے یا کم از کم انتخابی عمل کو زیادہ شفاف سمجھا جاتا۔ انتخابی نتائج کے بعد مغربی بنگال میں سیاسی تشدد کی اطلاعات سامنے آئیں، جن میں نشانہ مسلمانوں اور مساجد کو بنایا گیا۔ جورو پاکری اور این جے پی کے علاقوں سے جامع مسجد پر حملے اور توڑ پھوڑ کے واقعات سامنے آئے ہیں، جو بھارتی جنتا پارٹی اور را کا مسلمانوں کے خلاف تعصب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں پر تشدد کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ 2021 کے انتخابات کے بعد بھی مختلف علاقوں میں ہنگامے، قتل، حملے اور سیاسی جھڑپیں سامنے آئی تھیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع نے مذہبی حساسیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت میں مسلمانوں سے متعلق کئی تنازعات عالمی خبروں کا حصہ بنے۔ کبھی شہریت قانون پر احتجاج، کبھی حجاب تنازع، کبھی مساجد اور کبھی مذہبی مقامات کے گرد بڑھتی کشیدگی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی بارہا بھارت میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالات اٹھا چکی ہیں۔ مغربی بنگال کے یہ واقعات صرف ایک ریاست کی خبر نہیں بلکہ ایک ایسے سوال کی بازگشت ہے جو آج پوری دنیا سن رہی ہے کہ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ کیوں ہیں۔